जी, रस्सी जल गई पर बल ना गया, मुन्ने की अकड़ वहीं की वही है, माँ का बिगड़ा हुआ लाडला आज रो रहा है, तिलमिला रहा है, बिलबिला रहा है कि हाय मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया। और आज क्यूएनए की वीडियो बनाई गई जिसमें अपने मनपसंद जो हैं वो क्वेश्चन ऐड किए गए और उनके आंसर्स दिए गए, जो कि मुझे बड़ी ही अजीब बात लगी। और ये मुन्ना चुन्ना क्या कहते हैं कि मुनाफ़िक़त से काम ले रहा है और रियलिटी जो है उसको फेस नहीं कर रहा। इस पे बात करेंगे और इनके गिर्द जो है घेरा तंग किया जा रहा है, वो कौन है जो इनको सलाखों के पीछे देखना चाहता है, उस पे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जी, आग लगी बस्ती में ईमान अपनी मस्ती में क्यों, कि हस्बैंड रो रहा है और बीवी जो है वो शादी के खाने एंजॉय कर रही हैं। तो इसी टॉपिक पे करेंगे आज बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज फिर मुन्ने ने इमोशनली ब्लैकमेल किया, लेकिन रस्सी जल गई बाल ना गया। एक तरफ तो मुन्ना रोता धोता नज़र आता है और इमोशनल होता है और बता रहा है कि हाज़िरी पे हाज़िरी लग रही है, हाज़िरी पे हाज़िरी लग रही है और आप लोग शिकवे शिकायतें कर रहे हो कि वाइफ़ को कहीं लेके नहीं जा रहे। तो वाइफ़ को किधर लेके जाऊँ, हैं? 2-3 दिन के लिए ले जाऊँगा तो उसको बेचारी को क्या अच्छा फ़ील होगा। जाऊँगा, कोई अच्छा-सा ट्रिप जो है वो उसका करूँगा, तैयारी करूँगा, ठीक है। उसको प्लान करेंगे कोई अच्छा-सा ट्रिप, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिप, जैसे कि इनके यार डकी साहब अक्सर करते हैं अपनी क्यूट वाइफ़ के साथ। तो इस तरह का कोई ट्रिप करेंगे जो 10-15 दिन का होगा, तो कुछ बच्ची को खुशी नसीब होगी ना, मिलेगी। इतना बेचारी सब्र करके बैठी है, मुन्नी-चुन्नी इतनी सब्रों वाली है, खामोश बैठी है, मेरी ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रही है। तो मैं ये कहती हूँ मुन्ने-चुन्ने मेरे लाडले बच्चे, कि आपने तो ऑलरेडी अपनी बीवी को ये बता दिया था कि ये एग्रीमेंट्स हैं, इन पे साइन करो और मैं अपने दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता। जहाँ मैं हूँगा वहाँ मेरे दोस्त होंगे, तो वो तो पहले ही साइन कर चुकी है। तो उसने क्या अब जो है वो कंप्रोमाइज़ करना है, जो तुम्हारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। वो तो तुम्हारी सिचुएशन को शादी से पहले से अंडरस्टैंड करके आई है, क्योंकि आपने तो एडवांस में उससे ये ऐदो-पमांग लिए थे कि बीबी शादी करनी है, तो मेरे टाइम जो है ना, मेरा टाइम आपके के लिए नहीं है, मेरा टाइम मेरे दोस्तों के लिए है। तो लिहाज़ा तुम कभी भी मेरे टाइम मुझसे टाइम मत माँगना। अम्मा की तरह तुमने घर में अकेले ही सड़ना है। ये तो बातें पहले हो चुकी हैं। चलो ये सिचुएशन जो अब चल रही है, ये तो अभी आप पे बनी है। आपने तो पहले ही ऐदो-पमा कर लिए हुए थे कि भई तुम और मैं अकेले कभी भी नहीं होंगे, दोस्त यार साथ होंगे। लेकिन वो तो थोड़े से, मैं कहती हूँ, गैरत वाले दोस्त हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं, नहीं यार, कम से कम हनीमून तो अकेले कर ले। हनीमून में हम तुम्हारे साथ नहीं जाएँगे, भई हमें शर्म आती है। तुम्हें तो शर्म है नहीं, तुमने तो हया को बेच दिया है, खा लिया है, गहरी नींद सुला दिया है। तुम जो हो मतलब तुम्हें तो सिर्फ़ चाहिए पैसा। लेकिन भाई हमारे जो घर वाले हैं ना, उनकी वो अभी थोड़े से गैरतमंद हैं। हमारी माएँ-बहनें जो है ना, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी कि तुम हनीमून पे हमें साथ लेके जाओ, ठीक है? और ये तो हमने देख लिया कि तुम्हारा पहला लव जो है वो हैदर है, ठीक है? दूसरा शायद डोगर है और तीसरा शायद ईमान है। तो इसका तो हम सबको पता है। तो लिहाज़ा अगर आप अपनी वाइफ़ को लेके भी जाओगे तो मतलब कोशिश होगी कि फ्रेंड्स साथ हों, लेकिन अब खुद फ्रेंड्स ने ही इनकार कर दिया है, तो अब अकेले जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है आपका बहाना बना हुआ है कि आपकी हाज़िरियाँ बहुत हो रही हैं। हर दूसरे दिन आपको हाज़िरी लगाना पड़ती है, जिसकी वजह से फ़िलहाल आप अपनी स्वीट वाइफ़ को नहीं लेके जा सकते। तो ये था एक उनका सवाल का जवाब। सेकंड जो जवाब दिया गया भाई, वही हमेशा की तरह, मतलब ये बंदा रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हम सबको पता है, हर एक को पता है सोशल मीडिया से कौन कितना अर्न कर रहा है, कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स आते हैं और आपका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो क्या है। ठीक है, जिम है, प्रॉपर्टी है, टिकटॉक है, एक और ऐप है, यूट्यूब है, ये है, वो है। और मैं तो मतलब कि यार, और कितना तुम शो ऑफ करोगे? यही हरकतें तो तुम्हें आज फँसा के मतलब इन्हीं हरकतों की वज़ह से तुम आज फँसे हो। लेकिन शो ऑफ करना है, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो रज होता है ना, रज, वो कोई ख़ानदानी बंदा ही होता है जो हज़म कर सकता है। तो इस बंदे से हज़म हो नहीं रहा। लेकिन फिर इमोशनल भी करना है लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल भी करना है। और कहता क्या है कि भई जब पैसा नहीं था तो सुकून था। हुँ? पैसा, बचपन में पैसा भी देखा, फिर गुर्बत भी देखी, फिर पैसा देखा। लेकिन जो कहते हैं ना कि
مطلب ایک چیز ہے سکون، وہ پیسے سے نہیں ہے، پیسے سے سکون نہیں ملتا۔ لیکن ایک انہی کا پیٹی بھائی جس کو کہتے ہیں انہی کی کیٹیگری کا ایک بندہ یوٹیوبر انفلوئنسر، جو جس کا فرمان ہے کہ بھائی پیسے سے تو انسان ہر چیز خرید سکتا ہے، اور دعویٰ اس کا بھی یہی ہے کہ بھائی میں یہاں سے کروڑوں نہیں اربوں کماتا ہوں، اور 1 منٹ کا 4 لاکھ کماتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ بابا فوڈ، ٹھیک ہے، شیف رضوان۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز۔ لیکن یہاں پر ہمارے سب سے فیمس جو کہتے ہیں میں سب سے فیمس ہوں، جن کو ایسے یوٹیوب نے بھی سب سے فیمس یوٹیوبر قرار دیا ہے، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی پیسے سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ تو آج جو آپ کے گرد یہ اتنے گھیرے تنگ ہو رہی ہیں، آپ کو حفاظتی ضمانت کروانا پڑ گئی اور آپ کی حاضریوں پہ حاضریاں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ رسی جل گئی بل نہ گیا۔ تنقید کرنے والوں کی باتوں کے اوپر آپ نے کان نہ دھرے، بلکہ ان کو آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ آپ میری شہرت سے جلتے ہیں۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب یہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ ہماری شہرت سے جلتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ آپ کی شہرت سے نہیں جلتے، آپ کی شہرت سے وہ لوگ جلتے ہیں جو آپ کی خوشامد کرتے ہیں، جو آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں، جو آپ کو مطلب کہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں اوئے تو ہی تو ہے سب کچھ، بس تو دنیا لٹ لئی تو دنیا کا واحد انسان ہے جس نے اتنے شارٹ ٹائم میں کامیابی حاصل کی، جس نے اتنے دنیا میں پیار کرنے والے اکٹھے کیے۔ حالانکہ یہ واحد نہیں ہے، بہت سارے ہیں، بہت ساروں نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جتنا شو آف یہاں پہ کیا گیا نا، میں کہتی ہوں اللہ معاف استغفر اللہ۔ تو یہ بندہ جو ہے سمجھ نہیں رہا، کیونکہ اس کو شہرت بہت پسند ہے، اس کو شور شرابہ بہت پسند ہے، اس کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ میرے ارد گرد لوگوں کا جمع غفیر رہے، لوگ مجھے سراہتے رہیں، میرا نام لیتے رہیں۔ آج اس نے جیسے شوخیوں کے انبار لگا دیے، اس نے کہا مجھے انڈیا سے بھی آفر ہوئی ہے، مجھے پاکستان ٹی وی ڈرامہ سے بھی آفر ہوئی ہے، یہاں سے بھی آفر ہوئی ہے، وہاں سے بھی آفر ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس کو کوئی آفر نہیں ہوئی، اس کو کوئی آفر نہیں ہوئی، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر یہ اتنا سچا تھا نا، اور ماں کا بیٹا تھا، ماں کا اس نے دودھ پیا ہوا تھا، تو نام لیتا، یہ نام لیتا کہ مجھے کس ڈائریکٹر نے آفر کیا ہے، انڈیا میں کس مووی کے لیے مجھے آفر کی گئی، کون سا پاکستانی ڈرامہ جس کے لیے مجھے آفر کی گئی۔ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ماؤں بہنوں کو دکھا کے یہ اس سے دگنا کما رہا ہے، اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے رات کو لوگوں کو بڑی بڑی لمبی چوڑی گالیاں دینی ہوتی ہیں، اور جب یہ ٹی وی پہ آتا تو لوگ اس کو ذرا بھی پسند نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ ٹی وی جو ہے اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ یہ یوٹیوبر جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف یوٹیوب پہ ہی چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو بھی اچھی طرح سے پتا تھا، اس لیے اگر اس کو آفر ہوئی بھی ہے تو اس نے نہیں کی، لیکن میں آپ کو کہتی ہوں اس کو کوئی آفر نہیں ہوئی، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اب جی رسی جل گئی بل نہ گیا، کماتا کتنا ہے، ہمیشہ کی طرح شوخیاں مارنے سے یہ بندہ پھر بھی باز نہیں آیا، حالانکہ حاضریوں پہ حاضریاں لگ رہی ہیں۔ محترم فرماتے ہیں کہ بھائی بتا دیتا ہوں، لیکن ساری ٹیم بھاگی آئی، منہ پہ ہاتھ رکھ لیے، اور نہیں ہم پہلے پھنسے پڑے ہیں، اور نہیں ہم پہلے لوگ ہم شریک ہم سے جلتے ہیں، اور نہیں۔ تو میرے بچوں تم لوگ جتنا بھی کمال ہونا تو اس کا کیا فائدہ، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کتنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے مزید کمانا۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں انفلوئنسرز اپنی ارننگ کو شو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کا بزنس ہے، وہ دکھا کے اور کماتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے دکھانا ہے اور کمانا ہے۔ اور جی بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے زیادہ بھی کماتے ہیں لیکن وہ شو نہیں کرتے، ایسے بھی ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں، لیکن اس کی تو عادت ہے نا، آپ کو پتہ ہے جی۔ اب تنقید کرنے والے کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، تو وہ ڈوگ کی آواز سنائی گئی، پھر اس کے اوپر، اور یہ خود اتنا مرد ہے کہ انس علی کی 2 تھپڑ کھا کے یہ ڈھیر ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر میں فائٹ ہار گیا نا تو میں فیملی ولاگنگ چھوڑ دوں گا۔ اپنا تھوکا ہوا چاٹنے والا بھائی کس تنقید کہاں برداشت کرتا ہے، تنقید تو یہ برداشت ہی نہیں کرتا، اور اگر یہ تنقید برداشت کرتا ہوتا تو یقین کریں آج جو اس کے خلاف اتنا کچھ کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ کبھی بھی نہ ہوتی، کیونکہ یہ تنقید کرنے والے الٹا ہمیں سیدھے رستے کا مسافر بناتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ اگر ہم ان تنقید کرنے والوں کی بات کو سیریس لیں تو یہ ہمیں الٹا ترقیوں کی بلندیوں تک پہنچائیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عوام کو تنقید بہت بری لگتی ہے، اور وہ سب سے پہلے تنقید کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ شریک ہیں، جلتے ہیں، یہ ہماری شہرت سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جی شادی میں کیوں نہیں گئے؟ شادی میں اس لیے نہیں گئے کہ بھائی وہاں پہ ان کے پیچھے لوگ آتے ہیں، اور لڑکی والا گھر ہے، اور یہ ہے، وہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ جانا اس نے ویسے بھی کوئی نہیں تھا، یہ سارا ڈرامہ پلان کیا گیا ہے۔ یہ خفیہ طریقے سے بھی جا سکتا تھا اگر اس کی نیت ہوتی، بنا کسی کو بتائے چپ چاپ چلا جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کیمرہ نہ اٹھاتا، ولاگ نہ بناتا۔
اپنی فیملی کی شادی تھی، خاموشی سے چلا جاتا، ماسک لگا کے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن یہ جب گھر سے نکلتا ہے نا، یہ پورے لاہور کو بتاتا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں تاکہ لوگ میرے پیچھے 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 کیمرہ لے کے پہنچے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، شہرت پسند ہے نا. تو اب جی وہ دوسری طرف اب وائف کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی میں ٹرپ پہ کیوں نہیں لے کے جا رہا، بیچاری کو 10-15 دن کے لیے لے جاؤں. تو بھیا دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا. لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ آگ لگی بستی میں مان اپنی مستی، وہ شادیاں کھا رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے. تم جو ہو وہ حاضریاں بھگت رہے ہو، اور وہ اپنی مستیوں میں اس کو جو چاہیے تھا مل گیا ہوا ہے. اس نے تو خود بولا ہے مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہوا ہے. اب وہ ہنی مونیاں پہ جائے نہ جائے، اس نے تو پہلے ہی ذہن بنا لیا تھا کہ بھئی ٹائم نہیں ملنا مجھے، اور میں اس کو دوستوں سے جدا نہیں کروں گی. تو اب یہ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ بھئی جانا تو ہے، ٹرپ تو ہے، یہ تو ہے، وہ تو ہے، فضول. اور اصل سوال کا جواب نہیں دیا کہ بھئی آپ بٹ ہیں یا بھٹی ہیں. ادھر آتے نا، اگر مائی کے لال تھے تو یہ جواب دیتے، سچ کا سامنا کرو. چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.